اور فرمایا دوسرا نقصان یہ ہے کہ برکت نہیں ہوتی اس مال کے اندر. کتنا بھی مال آ جاؤ برکت نہیں ہوتی. کب آیا یاد تو ہے، کب گیا یہ یاد نہیں ہے. حرام کمائی کما کے رکھ کے مر گئے اور بیٹا بیٹی استعمال کرتے رہے تو اس کی سزا، اس کا عذاب اس کو پہنچتا ہے. تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے. تو کیا معلوم ہوا؟ میری آمدنی 100% حلال ہو. الله عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. محترم المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، گزشتہ جمعہ حلال کمائی سے متعلق اور اس کی اہمیت سے متعلق گفتگو کی گئی تھی اور اس کے برکات دنیاوی اور اخروی بتلائے گئے. اس کے مقابلے میں حرام کمائی ہے، ناجائز کمائی ہے، اس کے بھی نقصانات ہیں دنیا میں اور آخرت میں. دنیا کے اندر انسان جب حرص و ہوس کا بندہ بن جاتا ہے، لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر سے صبر والی کیفیت اور تھوڑے چیزوں پر اکتفا کرنے والی کیفیت، جس کو قناعت کہا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. اب اس کی حرص و ہوس بڑھ جاتی ہے. اب اس کی سوچ اور اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا مال بڑھے، میرے مال میں اضافہ ہو، میرے چیزوں میں اضافہ ہو. یہی دھن اس کو سوار ہو جاتی ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، اسلام کمانے سے، رزق حلال کی جستجو اور کوشش کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ حد میں رہتے ہوئے تم کماؤ اور تم اپنی ضروریات کی تکمیل کرو.
حرام کاری میں مبتلا مت ہو جاؤ، اس سے اسلام روکتا ہے۔ کسی کا ناحق مال تم لے لو، اس سے اسلام روکتا ہے۔ اور جو حلال مال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو حرام مال ہوتا ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، دکھنے میں بہت زیادہ دکھتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ جو پاکیزہ مال ہے اور جو گندا مال ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو حلال کمائی ہے اور حرام کمائی ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والے کو سب نظر آتا ہے، جو اندھا ہو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جو حلال کمائی ہے، حلال مال ہے وہ اور جو حرام ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے ہی فرق ہے جیسا کہ ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، دن ہے اور رات ہے، تو کتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے۔ اور پھر فرمایا اگرچہ حرام دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آتا، اس میں تعجب کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اندر یہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو بہت زیادہ ہے، نہیں، اس واسطے کہ دکھنے میں ہے وہ لیکن رہتا نہیں، ختم ہو جاتا۔ کتنی حرام کمائیاں ہیں جو نوکری پر رہتے ہوئے رشوت لے لے کر کمائی گئی، ختم ہو جاتی ہے، جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور کتنی حرام کمائیاں ہیں جو دوسرے سے ناحق لی جاتی ہے، دوسرے کی رضامندی کے بغیر لی جاتی ہے، وہ جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس آتی ہے نا تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، آ تو گئی، وقتی طور پر تھوڑی سی خوشی ہوئی لیکن کب چلی گئی پتا نہیں چلتا۔ اسی واسطے کسی نے کہا حلال اور حرام کی مثال کہ ہیرے کا تھوڑا سا ٹکڑا پتھر کی بڑی چٹان سے بھی بہتر ہوتا، قیمتی ہوتا ہیرے کا تھوڑا سا ٹکڑا۔ کوہ نور ہیرا جو قلعے میں نکلا، لوگ کہتے ہیں ملکہ الزبت کے سر میں تاج میں تھا اور اس کا تو انتقال ہو گیا، ابھی موجود ہے وہ تاج اور اس کے تاج میں جڑا ہوا ہے وہ کوہ نور ہیرا۔ ہیرا اتنا قیمتی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہے، بے قیمت ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ پہاڑ کا ویلیو نہیں ہوتا، ہیرے کا ویلیو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو حلال کمائی ہے تھوڑی کیوں نہ ہو، غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، اس میں اللہ کی برکت ہے، اللہ کی نگاہ ہے اس کے اوپر، اللہ برکت دیتے ہیں اس کے اوپر۔ ہم برکت کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ ہیں، فرماتے ہیں برکت کا مفہوم یہ ہے جو چیز جس چیز کے لیے پیدا کی گئی ہے اس میں استعمال ہو تو برکت ہے اور دوسری چیز میں استعمال ہو تو بے برکتی ہے۔ مال کیوں پیدا کیا گیا؟ مال اس واسطے پیدا ہوا کہ اس کے ذریعے سے آدمی کھائے، اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت کی تکمیل کرے، اس کے ذریعے سے اپنا کپڑا پہنے، اس کے ذریعے سے اپنا سر کو ڈھانکے، اس واسطے مال کا
اتنی محنت سے کمائے اور ایک لمحے میں وہ آتے چلے گئے. ابھی حال ہی کا واقعہ گلزار ہاؤس وہاں پر لکھا ہوا تھا تو رات کا 1 بج رہا تھا اور وہاں پر گلزار ہاؤس پر کھڑے ہو کر نوٹوں کو اڑایا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیا کہیں گے؟ بے برکتی ہے، یہ حرام کمائی ہے. اسی طریقے سے ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. جو حلال ہوتا ہے وہ جسم کو لگتا ہے، جو حلال ہوتا ہے وہ پہننے میں خرچ ہوتا ہے، جو حلال ہوتا ہے بیوی بچوں کی ضروریات میں خرچ ہوتا ہے، اور جو حرام کا ہوتا ہے اسی طریقے سے پاچوں میں، نچانے میں، لٹانے، سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے. دواخانوں میں اور ایک جھٹکے میں سب برخاست ہو جاتا ہے. یہ ہے حرام. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بے برکتی بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ جو لٹانے والے واقع میں ان کا مال حرام ہو، نہیں، یہ بے برکتی ہے. اگرچہ کہ جائز طریقے پر کمایا ہو، لیکن یہ بے برکتی ہے کہ دوسری چیزوں میں، فضول چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے. جو مال میں بے برکتی آ جاتی ہے، جو حرام راستے سے آتے ہیں. لہذا ماحول اور معاشرے کے اندر ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اگر دکان چلاتا ہوں، میں اگر تجارت کرتا ہوں، میرے پاس جو آمدنی آ رہی ہے وہ سچ بول کے ذریعے سے آ رہی ہے، وہ صداقت کے ذریعے سے آ رہی ہے، وہ امانت داری کے ذریعے سے آ رہی ہے، وہ جھوٹ بولے بغیر آ رہی ہے، تو سمجھیے یہ حلال روزی کما رہے ہیں. اور اگر تجارت ہو رہی ہے فراڈ کے ذریعے سے، سامنے والے کو دھوکہ دے کر، سامنے والے کو گلے میں اتار کر، سامنے والے کو شیشے میں اتار کر، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے تو بڑا عقل مندانہ کام کیا ہے. یاد رکھیے، دوسروں کو نقصان پہنچا کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے جو مال کمایا جاتا ہے، جسم کو نہیں لگے گا، برکت نہیں ہوگی، چلا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ہے، ائمہ اربعہ میں سے بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے امام وقت اور امام زمان ہے. بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار تھا بہت بڑا، کپڑوں کا کاروبار. تو ایک تاجر کو، تجارت کرنے والے کو بلا کر کہا یہ لو میرا مال ہے، اس کو مارکیٹ میں بیچو، جو فائدہ نفع ہوگا تمہیں بھی دوں گا. لہذا ایک بزنس مین آیا اور وہ کپڑا دے دیا، وہ لے کر گیا. بہت دنوں کے بعد آیا اور بہت سارا پیسہ لے کر آیا، اصل مال بھی ملا، نفع بھی ملا بہت. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کیا بات ہے، بہت دیر کر دیے، بہت دن کر دیے. اس نے کہا معاملہ یہ ہوا، آپ نے جو مال مجھے دیا تھا، میں جب مارکیٹ میں لے کر گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ابھی ریٹ زیادہ نہیں آ رہا تھا، تو میں تھوڑا رک گیا. اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں کو زیادہ ضرورت پیش آئی، میں قیمت بڑھا کر دینا شروع کیا. لوگ زیادہ ضرورت مند ہو گئے، میں نے ان کو قیمت بڑھا کر دینا شروع کیا، اتنا زیادہ نفع ہو گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سنا تو کہا کہ تم نے مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھایا، مجھے پسند نہیں. یہ مال بھی، اس میں بھی شبہ پیدا ہو گیا. حلال مال وہی ہے جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو. تم نے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، ان کو ضرورت تھی زیادہ، ان کو پیسے لے کر مال دیا ہے، لہذا یہ مال مجھے نہیں چاہیے. یہ پورا کا پورا مال جتنا اصل تھا وہ بھی اور جتنا نفع ہوا وہ بھی تمام کا تمام غریبوں کے اندر صدقہ کر دو. کیسا مزاج تھا؟ آج تاجروں کے اندر یہ جذبہ آنا چاہیے. آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں، پلاٹوں کا کاروبار
چاہیے، جھوٹ نہ ہو۔ امانت دار تاجر روز محشر میں انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، جس کے اندر امانت داری ہوگی، جس کے اندر سچائی ہوگی، جس کے اندر معاملے کی صفائی ہوگی، وہ شہداء کی صف میں روز محشر کھڑا ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ اعزاز ایک ایسے بزنس مین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا جو اپنی زبان کا سچا ہو، جو اپنے وعدے کا پکا ہو۔ اور پھر یہ جو مال حرام آتا ہے اور جسم کو لگتا ہے، آدمی کھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرما دیا۔ ایک آدمی ایک مسافر ہے، فرمایا ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ یطیل السفر، لمبا سفر کر کے وہ ایک جگہ پہنچا، اشعثا اخبارا، پریشان حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، یمد یدیہ للسماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے اللہ میں تو لٹ گیا، میں تو پریشان حال ہوں، میں مسافرت کی حالت میں ہوں، سفر کی حالت میں ہوں، مجھے میری مدد فرمائیے، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے۔ سوچئے، اللہ تو بے کسوں کا کس ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، پریشان حال لوگوں کی دستگیری اللہ فرماتا ہے، لیکن اس پر کوئی رحم اللہ نہیں کرے گا، کوئی رحم نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے آگے فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، بدن پر پہنا ہوا کپڑا حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی دعا۔ کیا معلوم ہوا؟ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا، حلق سے نیچے اتر گیا، یاد رکھیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ خوب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ صحت دے دیجئے، صحت نہیں ہوتی، اے اللہ بیٹیوں کی شادی کرا دیجئے، کہاں دعا قبول ہوگی؟ اے اللہ بچوں کو جاب لگا دیجئے، کہاں دعا قبول ہوگی؟ اے اللہ پریشانیاں دور کر دیجئے، کہاں دعا قبول ہوگی؟ حرام لقمہ جو پیٹ میں گیا ہوا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہاں دعا قبول کی جائے گی؟ یہ ہے نقصان حرام کمائی کا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حرام مال کماتا ہے اور اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے، اگر وہ اسے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ اگر ایسا حرام کمانے والا یہ سوچے کہ اتنی زیادہ کمائی ہے، چلو غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، قبول نہیں ہوتا۔ دے لو، اللہ قبول نہیں کرتے۔ چلو یتیموں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہوں، بیواؤں کے لیے لاکھوں خرچ کرتا ہوں، مسجدوں کی تعمیر میں لگاتا ہوں، مدرسوں کی تعمیر میں لگاتا ہوں، اللہ قبول نہیں کرتے۔ حرام سے کمائی ہوئی کمائی ہے، وہ کسی کو ستا کر حاصل کیا ہوا مال ہے، کسی کا ہڑپ کیا ہوا مال ہے، کسی کی ناپسندیدگی کے ساتھ لیا ہوا مال ہے، رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، چوری کا مال ہے، غصب کا مال ہے، لوٹ کھسوٹ کیا ہوا مال ہے، اور بینک کا آیا ہوا بہت بڑا سودی اماؤنٹ ہے، کہاں قبول ہوگا؟ نہیں ہوتا۔ صدقہ کر رہے ہیں قبول
वसल्लम वाज़ेह अल्फाज में फरमा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा नुकसान। और फरमाया दूसरा नुकसान ये है कि बरकत नहीं होती उस माल के अंदर। कितना भी माल आ जाओ बरकत नहीं होती। कब आया याद तो है, कब गया ये याद नहीं है। एक किताब में लिखा हुआ है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि एक रिश्वतखोर था, उसकी फोटो अखबार में आई। रिश्वतखोर आप समझते हैं ना, मुलाजमत पर है, जॉब पर है, उससे किसी काम के लिए उसे कहा जाए तो कहता है पहले इतना कैश दो फिर काम करूंगा। तो उसकी फोटो आई और दोनों हाथ उसने जेब में रखे हुए थे, दोनों हाथ। लोग खुश हो रहे थे, क्या पोज है, क्या अंदाज है, क्या फोटो है। लेकिन एक देहात में रहने वाला गरीब, उसने देखा तो कहा अरे फोटो तो गलत है, ये पोज गलत है। लोग पूछे कैसा गलत है? कहा कि वो दोनों हाथ उसके जेब में नहीं दूसरे के जेब में रहना चाहिए, इस वास्ते कि हमेशा उसकी निगाह दूसरे के जेब ही पर रहती है। लिहाजा अपने जेब पर अगर हाथ रख रहा है तो इसका पोज गलत है, बल्कि उसका हाथ तो हमेशा दूसरों की जेब में रहती है, क्योंकि रिश्वत बटोरता है। तो जो रिश्वत का माल हराम माल होता है बरकत नहीं होती। और फिर तीसरा बड़ा नुकसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो हराम माल छोड़कर मरता है, उसकी औलाद उसको इस्तेमाल करती है तो उसको ईसाले अजाब होते रहता है। ईसाले सवाब तो आपने सुना होगा, कुरान पढ़े तो सवाब पहुंचता, सदका करे तो सवाब पहुंचता। हराम कमाई कमा के रख के मर गए और बेटा बेटी इस्तेमाल करते रहे तो उसकी सजा, उसका अजाब इसको पहुंचता है। तुमने कमा कर बड़ी प्रॉपर्टी तैयार की थी, ये रहेंगे अजाब उसको मिलता रहेगा, ये खर्च करेंगे अजाब उसको मिलता रहेगा, यहां तक कि वो जहन्नम के हवाले हो जाएगा। ये हदीस के अल्फाज में आपको सुना रहा। और फिर एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माल तो हलाल है लेकिन कुछ हराम मिल गया, उससे भी एहतियात जरूरी है। किसी के जहन में हम तो हलाल कमाई कमाते हैं, हमारे पास तो हराम नहीं है, तो फरमाया कि हलाल मुकम्मल होना चाहिए, उसके अंदर जर्रा भी अगर हराम मिल गया वो पूरे हलाल को खराब कर देता, पूरे हलाल को खराब कर देता। एक बकीर दूध हो, एक मेंढी गिर जाए उसके अंदर, या एक पेशाब का खतरा गिर जाए तो जिस तरीके से पूरा दूध खराब हो जाता, इसी तरीके से 1000 रुपए हलाल के हैं और 100 रुपए उसके अंदर हराम के आ गए, पूरा मामला खत्म हो गया। अब उससे 1100 के कपड़े आप खरीद के लेकर आए तो 1000 रुपए तो हलाल कमाई के हैं और 100 रुपए हराम के हैं। 1100 रुपए का जोड़ा लाए और जिस्म के ऊपर पहने, आप फरमाते हैं लम यक़बलिल्लाहु मा दामा अलैहि, जब तक वो कपड़े उसके बदन पर रहेंगे अल्लाह उसकी कोई नमाज कबूल नहीं फरमाएंगे। ला यक़बलिल्लाहु सलाता मा दामा अलैहि, जब तक वो कपड़े उसके बदन पर रहेंगे, वो मुकम्मल हराम के कपड़े नहीं होते, 100 रुपए हराम के आगे, तो जब तक वो कपड़ा बदन पर रहेगा अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाएंगे। तो क्या मालूम हुआ, मेरी आमदनी 100% हलाल हो, मेरी आमदनी 100% हलाल हो, 1 रुपया भी उसके अंदर हराम का ना आ जाए, इसका एहतमाम भी बहुत जरूरी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास एक गुलाम आया, उन्हीं का गुलाम था और उसने खजूर पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु खा लिए। पूछा कि भाई कहाँ का खजूर है? तो फरमाया कि मैं वो जमाने जाहिलियत में कहानत करता था, यानी गैब की खबरें सुनाता था जो इस्लाम के अंदर जायज नहीं है।
ملا تھا تو اس کی کچھ کھجوریں تھی، تو فرمایا یہ تو جائز نہیں ہے، لہذا جو کھایا تھا اپنے حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کر خے کر کے تمام نکال دیا کہ کہیں وہ ایک لقمہ جسم کے اندر نہ مل جائے. یہ اہتمام تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دودھ پی لیے، معلوم ہوا کہ کہاں کا دودھ ہے، تو بتایا گیا کہ وہ صدقے کا تھا. خے کر کے پورا کا پورا دودھ نکال دیا اور کہا کہ جو جسم حرام سے پلتا ہے اور جس جسم کے رگوں میں حرام کا ایک قطرہ بھی داخل ہو جاتا ہے وہ جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے، جنت میں نہیں جائے گا. کتنا خوف تھا، کتنا تقوی تھا اور کتنا ڈر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اب یہاں پر آ رہا ہے، آنے دو، جتنا آتا ہے آنے دو. یہ نہیں دیکھیں گے چشمہ لگا ہوا ہے حرص کا، لالچ کا، دنیا کی محبت کا، یہ فانی دنیا کا، بس یہ چشمہ لگا ہوا ہے. حلال آتا ہے، حرام آتا ہے، ناجائز آتا ہے، سود کا آتا ہے، رشوت کا آتا ہے، ڈکیتی کا آتا ہے، چوری کا آتا ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، مال آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. فرمایا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پرورش پایا ہو، حرام سے پلا ہو، حرام سے بڑا ہو. وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہو. اس واسطے ہر ایمان والے کو اس بات کی فکر ضروری ہے. میں تجارت کرتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں، میں دکان چلاتا ہوں، میں بنڈی ڈھکیلتا ہوں، میری کمائی حلال کی ہو، میری کمائی حلال کی ہو. یہ حلال کی کمائی اللہ اس میں برکت دیں گے، اس کو بڑھائیں گے اور اس کے اندر ہر اعتبار سے خیر عطا فرمائیں گے. اس کی فکر ہر ایک کو ہونا چاہیے اور حرام کمائی سے، حرام مال سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہیے. یہ بہت اہم اسلامی ضابطے ہیں، اسلامی تعلیم ہے. حلال کمائی ہوگی، عبادات بھی قبول ہوگی، عبادات میں بھی مزہ آئے گا، دنیا بھی بنے گی، سنورے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے حلال کے ذرائع اور حلال کی آمدنیاں پیدا فرمائے، اس میں اور اضافہ فرمائے اور ہماری حلال روزیوں کے اندر برکت عطا فرمائے اور پوری امت کو ہر طرح کے حرام مال سے، حرام روزی سے اور جتنے بھی غیر غلط راستے ہیں اس سے کمانے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.